السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دروازے کی حفاظت کرنا، کوئی داخل نہ ہو۔ پھر حضرت حسین بن علی علیہ السلام آئے اور چھلانگ لگا کر اندر چلے گئے۔ وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر چڑھنے لگے۔ فرشتے نے آپ سے کہا، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ فرشتے نے کہا، بے شک آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ راوی فرماتے ہیں، فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ مٹی دکھائی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ مٹی لی اور اسے اپنے کپڑے کے ایک کونے میں باندھ لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آج گھر میں ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، بے شک آپ کا یہ بیٹا حسین شہید ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو میں اس سرزمین کی مٹی بھی دکھا سکتا ہوں جس میں یہ شہید کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے وہ سرخ مٹی نکال کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا، بے شک میرا یہ بیٹا شہید ہے، اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی بھی دکھا سکتا ہوں جس میں یہ شہید ہوگا۔ پھر فرشتے نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور مجھے وہ سرخ مٹی دکھائی۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج رات ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے کیا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے دیکھا گویا آپ کے جسم عطر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹے کو جنم دے گی اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حسین بیٹا حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ میری گود میں تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک دن میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حسین علیہ السلام کو آپ کی گود میں دے دیا۔ پھر میں نے اچانک دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر دی تھی کہ بے شک میری امت میرے اس بیٹے کو ان قریب شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کیا، اس بیٹے حسین کو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اولاد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور وہ ان کے واسطے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں رکھ دیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمائی کہ سیدہ فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا جسے ان کی گود میں رکھا جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ رسلام اللہ علیہا کے ہاں سیدنا حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر وہ ان ام فضل کی گود میں دیے گئے، اور ان کی اولاد میں سے آج جس کی بھی زیارت کی جاتی ہے وہ اس ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بن علی علیہ السلام کو میری ہجرت کے 60ویں سال کے آغاز پر شہید کر دیا جائے گا۔ جگر گوشائے علی و بطول علیہ السلام اور سبط رسول علیہ السلام نے اپنے 72 رفقا کے ہمراہ جس تسلیم و رضا کے انداز سے جام شہادت نوش فرمایا ہے، وہ انہیں مقام ابدیت پر فائز کر گیا ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی۔